آلہ الاتقیاء واصحابہ الاسفیاء وعلى البررة الأولياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنت صاحبي في الغار وصاحبي في المزار وصاحبي على الحوض أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، معزز محترم بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی جمعوں سے سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، اور سیرت کے ایک اہم واقعہ جو ربیع الاول کے مہینہ میں پیش آیا. ربیع الاول سن 13 ہجری میں اس کا وقوع ہوا اور وہ واقعہ پیش آیا جس کو ہجرت کہا جاتا ہے، جس کا آغاز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے ہوا. یہ بھی یاد رکھیے کہ کل جو ہجرتیں ہوئی ہیں وہ 3 ہجرتیں ہوئی ہیں. پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی ہے، اس میں چند ایک صحابہ کرام نے ہجرت کی. دوسری ہجرت پھر حبشہ کی طرف ہوئی، اور تیسری ہجرت پھر مدینہ طیبہ کی طرف ہوئی مکہ مکرمہ سے. یہ سب سے بڑی ہجرت تھی ہجرت حبشہ، اور یہ ہجرت مدینہ یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت. اس میں پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت چلی گئی، 3 حضرات پیچھے رہ گئے جیسا کہ گزارش کیا تھا. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بھی روانہ ہوئے. ادھر مشرکین مکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، ان کو گھیرے ہوئے تھے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے مجمع میں ہی نکل گئے
سورہ یاسین کی آیات تلاوت کی، ہاتھ میں مٹھی میں مٹی لے کر ان کے اوپر پھینکی، جس سے ان کی آنکھیں چندیا گئیں اور ان کو کچھ بھی نظر نہ آیا، اور آپ معجزاتی طور پر وہاں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ ادھر بستر پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹایا۔ صبح جب مشرکین نے بستر دیکھا اور کہ باہر کون آتا ہے جس پر ہم حملہ کریں، تو وہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی۔ انہوں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ حضرت علی نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے کہاں ہے۔ اس وقت علم بھی نہیں تھا کہ اس وقت آپ کہاں تشریف فرمائیں، یہ تو معلوم تھا کہ آپ ہجرت کر گئے، لیکن اس وقت کہاں پہنچے ہیں صاحب ظاہر نہیں پتا، اس لیے جھوٹ بھی نہیں تھا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی مہمان رخصت کرے 2 بجے یہاں سے لاہور کے لیے، 3 بجے آپ سے کوئی پوچھے کہ مہمان کہاں ہے، آپ کو پتہ ہے کرنٹ لوکیشن اس کی کہ بالکل اس وقت وہ کس جگہ پر پہنچا ہے؟ نہیں معلوم آپ، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ لاہور جا رہا ہے، لیکن 1 گھنٹہ میں وہ کہاں پہنچا ہے؟ سیال موڑ ہے، پنڈی بٹھیاں ہے، آگے موٹر وے پر ہے، کس جگہ پر ہے آپ کو معلوم نہیں ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں ہے۔ مشرکین مکہ نے اعلان کیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دونوں اکٹھے تھے، ان میں سے جس کی بھی کوئی خبر دے گا تو اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں۔ دونوں کا الگ الگ انعام یہی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دے اس کا بھی 100 اونٹ انعام ہے، جو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر دے اس کا انعام بھی 100 اونٹ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور میں تشریف لے کر گئے، جس طرح کے واقعہ درج کیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے صفائی کی، اور اس کے بعد ایک سوراخ جو بچا جس کے لیے کپڑا نہیں تھا وہاں اپنی ایڑی رکھی، سانپ نے ڈسا، آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر لگے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی چیخ نہیں ماری، کوئی آواز بلند نہیں کی، آنسوؤں کے گرنے سے رخسار اکرم پر، رخسار اقدس پر آنکھ کھلی ہے۔ پوچھا ہے کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ایڑی ادھر لاؤ، ایڑی قریب کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک، کوئی انجیکشن نہیں، کوئی میڈیسن نہیں، کوئی ویکسین نہیں، اپنا لعاب مبارک ایڑی پر لگایا۔ فرماتے ہیں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہاں کسی چیز نے ڈنگ مارا، پتہ ہی نہیں چلا۔ ادھر بالکل دروازے پر مکڑی نے جالا تن دیا، کبوتری نے انڈا دے دیے، اور آنن فانن ایک درخت اگ گیا، وہاں بڑا بھی ہو گیا، درخت اگ بھی گیا اور بڑا بھی ہو گیا۔ مشرکین مکہ تلاش میں پہنچے، غار ثور کے کنارے پر کھڑے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر پریشانی کے آثار نظر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پریشانی نہیں تھی کہ میری جان چلی جائے،
ان کو یہ پریشانی تھی کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان کہیں خطرے میں نہ آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب غار ثور کی طرف جا رہے تھے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، محدثین نے نقل کیا ہے، سیدنا صدیق اکبر کبھی رحمت عالم کے پیچھے آتے تھے، کبھی آگے آتے تھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کہ کہیں سے بھی خدا نخواستہ دشمن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے۔ کیا غم ہے صدیق؟ عرض کی یا رسول اللہ، اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف انہوں نے دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے، اتنا قریب پہنچ چکے ہیں، بالکل غار کے منہ پر کھڑے ہیں، مشورے کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے اس غار میں ہو، دوسرا کہہ رہا نہیں، دیکھو مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے، کبوتری نے انڈے دیے ہوئے، دروازے پر درخت ہے، یہاں تو یوں لگتا ہے سال سال ہو گئے کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صدیق ما ظنک باثنین ثالثہم اللہ، ان دو افراد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا خدا ہو؟ قرآن نے بھی کہا اس موقع پر، جب ایک غزوہ کے موقع پر کچھ لوگ آپ کا تعاون اور امداد نہیں کر رہے تھے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40، فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، آپ کا ساتھ نہیں دو گے، فقد نصرہ اللہ، تحقیق اللہ ان کی مدد کر چکا ہے۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے ان کو نکال دیا تھا، تب مدد کس نے کی تھی؟ اللہ تعالی نے کی تھی۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، اپنے رفیق اور اپنے دوست سے کہہ رہے تھے۔ صاحب کہتے ہیں دوست کو، صحبت سے ہے، ساتھی کو، رفیق کو، دوست کو، ہم سفر کو، جس سے اچھا تعلق اور اچھا یارانہ ہو اس کو صاحب کہا جاتا ہے۔ اسی کی جمع آتی ہے اصحاب یا صحابہ، اور صحب بھی آتی ہے۔ قرآن نے کہا اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، پیارے پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ یہ نہیں کہا جس طرح قرآن کا عمومی انداز ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا کے ساتھ ہے۔ صدیق اکبر کو اپنے ساتھ شامل کر کے کہا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر قرآن کریم کہتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اس پیغمبر پر سکینت نازل کی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، ایسے لشکروں سے مدد کی جن کو تم دیکھ نہیں سکتے، فرشتوں سے مدد کی، ایسے لشکروں سے مدد کی جن کو تم دیکھ نہیں سکتے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، کافروں کی بات اللہ نے خاک میں ملا دی، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، بلند ہونے والی بات صرف اللہ کی ہے، وہی غالب ہے، وہی حکمت والا ہے۔ دشمن کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، بچانا چاہے موت کے منہ سے بچا لے، موت کے منہ سے بچا لے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں جو ٹریفک کی ریل پیل ہے، روزانہ مختلف
جگہوں پر کئی حادثات پیش آتے ہیں، ان میں کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ حادثہ ہوا، گاڑی بالکل تباہ و برباد ہو گئی، لیکن اس میں سوار شخص کو خراش تک نہیں آتی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے معمولی بالکل ٹھیک جا رہی ہے گاڑی، موٹر سائیکل، کوئی بھی سواری بالکل ٹھیک جا رہی ہے، کہتے ہیں جی پتہ ہی نہیں چلا کہاں سے کیسے حادثہ پیش آ گیا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے موت آتی ہے، جب اللہ تعالیٰ نہ چاہے موت کے منہ سے بھی اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ ناکام و نامراد ہو کر کافر واپس آ گئے، 3 دن گزارے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غار ثور میں 3 دن گزارے۔ ہمارے بزرگ تھے قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ اور اللہ والے۔ جنگ آزادی چل رہی تھی، انگریز سے مقابلہ تھا، انگریز کی پولیس پیچھے تھی، گرفتاری کے چکر میں چھپ گئے، 3 دن تک چھپے رہے، 3 دن کے بعد باہر آ گئے۔ ساتھیوں نے کہا، مریدین نے کہا، حضرت آپ کو خطرہ ہے، آپ باہر کیوں آ گئے؟ فرمایا پیغمبر سے 3 دن کی روپوشی ثابت ہے۔ قاسم نانوتوی نے پیغمبر کی اقتداء میں اور اتباع میں 3 دن روپوشی کی ہے، 3 دن کے بعد مزید چھپ نہیں سکتا۔ مسجد میں تھے، جھاڑو دے رہے تھے، ذہین اور فتین بہت تھے۔ پولیس آئی، کہا مولانا قاسم نانوتوی کہاں ہے؟ جہاں کھڑے تھے وہاں سے تھوڑا پیچھے ہو گئے، جہاں کھڑے تھے تھوڑا پیچھے ہو گئے، کہنے لگے ابھی یہاں تھے، ابھی یہاں تھے، وہ چلے گئے۔ یہ درویش جو مسجد کی صفائی کر رہا ہے، یہ تو کوئی مسجد کا خادم ہی ہے، یہ کہاں قاسم نانوتوی تو یہ نہیں ہوگا۔ تاریخی نام ہوتے ہیں، تاریخی نام وہ ہوتے ہیں جو تاریخ پیدائش کے مطابق نکالے جاتے ہیں حروف ابجد کی ترتیب سے۔ ابجد یہ ایک حروف ابجد کی ترتیب ہے، الف کا ہندسہ 1 ہے، با کا 2 ہے، جیم کا 3 ہے، دال کا 4 ہے، یہ حروف ابجد کی ایک ترتیب ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی کا نام خورشید حسین تھا، تاریخی نام۔ پولیس آئی، کہا تمہارا کیا نام ہے؟ تلاش میں تھی، کہا میرا نام خورشید حسین ہے۔ جھوٹ بھی نہیں تھا، تاریخی نام یہی تھا، بچ گئے۔ 3 دن روپوش رہنے کے بعد باہر آئے کہ حضور کی سنت یہی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے، اس موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا گھرانہ حضور کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ غلام عامر بن فہیرہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھانا لا رہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے ہیں عبداللہ بن ابی بکر، جاتے ہیں مکہ سے، وہاں کی قریشیوں کی مشرکین کے مشورے آپ کو آ کر رات کو بتاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کی بڑی بیٹی ہے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، وہ راشن اور کھانے پینے کا سامان ڈھو رہی، پورا گھرانہ سیدنا صدیق کا حضور کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ غار ثور سے نکلے، کھانے کی طلب ہوئی، ام معبد نامی ایک خاتون کی جھونپڑی تھی، نام ان کا عاتقہ ہے، ام معبد ان کی کنیت ہے۔ کہا تمہارے پاس دودھ مل جائے گا؟ ام معبد نے کہا یہ بکری ہے، دودھ نہیں دیتی، بکری تو موجود ہے، دودھ نہیں دیتی۔ فرمایا وہ ہمارا مسئلہ ہے، وہ ہمارا مسئلہ ہے، برتن لاؤ۔ برتن لایا گیا، اس پر رحمت عالم نے اپنا دست اقدس رکھا، دست شفا رکھا۔ یہ وہ ہاتھ ہے جس کا لعاب کڑوے کنویں میں پڑ جائے وہ کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ہاتھ ہے
آنکھوں کے نکلے ہوئے ڈھیلے واپس رکھ دیے جائیں، بالکل پرفیکٹ فٹ ہو جاتے ہیں اور خوبصورت لگنے لگتے ہیں۔ یہ وہ ہاتھ ہے جو زخموں پر ہاتھ پھیر دے تو اللہ اس کو شفا عطا فرما دے۔ ام معبد کی بکری کے تھنوں پر ہاتھ رکھا، تمام موجود لوگوں نے پیا، مہمانوں نے پیا، آنے جانے والوں نے پیا، گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ ام معبد اور ان کے شوہر یہ ماجرا دیکھ کر، کرامت اور معجزہ دیکھ کر کلمہ شہادت پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کلمہ پڑھ لیا، اور یہ بکری پھر اس کے بعد 18 سال تک زندہ رہی۔ کتنے سال زندہ رہی؟ 18 سال زندہ رہی۔ 18 ہجری میں یہ بکری مری ہے۔ 18 سال میں کبھی اس بکری نے دودھ دینا چھوڑا نہیں۔ ایک سال وہ بھی آیا جب ان علاقوں میں قحط پڑا، تمام جانوروں کا دودھ خشک ہو گیا، لیکن اس بکری کا دودھ خشک نہیں ہوا، کیونکہ اس پر رحمت عالم کے ہاتھ لگے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے۔ آپ آگے چلے ہیں، ادھر مشرکین نے اعلان کیا ہوا تھا جو خبر دے گا اس کو کتنا انعام دیں گے؟ 100 اونٹ انعام دیں گے۔ سراقہ بن مالک اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی اسی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ جب آپ کے قریب پہنچے، ان کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا، گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ پھر آپ سے معافی مانگی، آپ نے معاف کر دیا۔ پھر آگے بڑھا، پھر گھوڑے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ پھر کہا کہ ہم معاف کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کسی کو بتاؤ گے تو نہیں؟ کہا نہیں بتاؤں گا، کبھی نہیں بتاؤں گا۔ واپس آیا، ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زبان دی تھی اس کی لاج رکھی، جو معاہدہ کیا تھا اس کی لاج رکھی، اور بتایا نہیں کہ آپ کہاں ہیں۔ پھر آپ آگے بڑھے، مدینہ کے لوگ آپ کے انتظار میں ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیے، مدینہ کی مٹی ایسی زمین ہے، مدینہ کی مٹی کو بھی حضور سے محبت ہے، یاد رکھیے اس بات کو۔ مدینہ کی سرزمین ایسی سرزمین ہے، اس مٹی کو بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا احد پہاڑ کے بارے میں، فرمایا میں احد سے محبت کرتا ہوں، احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پہاڑ ہے، حضور سے محبت کرتا ہے۔ مدینہ کے لوگ روزانہ نکلتے ہیں باہر، کون آ رہا ہے؟ آمنہ کے لال تشریف لا رہے ہیں، شاید آج آ جائیں۔ گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر انتظار ہو رہا ہے، گھر سے باہر آ کر انتظار ہو رہا ہے، دوپہر تک، دن کے دوسرے تیسرے پہر تک انتظار کرتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ آج بھی تشریف نہیں لا، پھر نکلتے ہیں، آج آ جائیں، شاید آج بھی نہیں آئے، واپس آ جاتے ہیں۔ پھر جب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قافلہ آ رہا ہوتا ہے، بریدہ اسلمی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، 70 افراد کا قافلہ لے کر قاتلانہ حملہ کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ کس ارادے سے؟ قاتلانہ حملہ کی نیت سے آگے بڑھتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو ختم کر دو۔ آگے بڑھتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ 70 افراد کا قافلہ ہے، کوئی مذاکرات نہیں، کوئی معاہدہ نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کوئی دعوت و تبلیغ نہیں۔ بریدہ اسلمی جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو دیکھتے ہیں، نگاہ نبوت ایسی اثر انداز ہوتی ہے، صرف بریدہ اسلمی نہیں، 70 کے 70 افراد کی نیت تبدیل ہو جاتی ہے، قاتلانہ ارادے خاک میں مل جاتے ہیں، محبت رسول دل میں اتر آتی ہے، پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہ و جلال، شان و شوکت
جسم اور وجود پر اتر آتی ہے اور رحمت عالم کی خدمت میں آ کے کلمہ پڑھ رہے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ 70 افراد بھی اس قافلہ ہجرت میں شامل ہو جاتے ہیں، 70 افراد بھی اس قافلہ ہجرت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہی بریدہ اسلمی جو ابھی قتل کے ارادے سے آ رہے تھے، رحمت عالم کا جھنڈا لے کر مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، رحمت عالم کا جھنڈا لے کر۔ خدا کی قسم عشق و محبت کی وہ داستان ہے، اس میں انسان ڈوب جائے ڈوب جائے ڈوب جائے۔ ہجرت کا یہ واقعہ عجیب واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سیدنا صدیق اکبر کی محبت اور عشق، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا اور عشق، ایک ایک چیز ایسی ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑی کر دیتی ہے، اور انسان سوچتا ہے یہ شاید اس دنیا کا واقعہ نہیں ہے، یہ شاید اس جہان کا واقعہ نہیں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ مدینہ کے لوگ جن کو انصار کہا جاتا ہے، صحابہ کی 2 جماعتیں ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے مہاجرین، مہاجرین ان کو کہا جاتا ہے جو مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، دوسرے جو مدینہ میں موجود تھے ان کو کہا جاتا ہے انصاری، انصار معاون و مددگار، ناصر کی جمع ہے انصار۔ انہوں نے چونکہ آنے والوں کا تعاون کیا تھا، مدد کی تھی، ان کو ٹھکانہ دیا، راشن دیا، کھانے پینے کا سامان دیا، ان کی خدمت کی، ان کا اکرام کیا۔ حتیٰ کہ اگر کسی انصاری صحابی کی 2 بیویاں تھیں، اس نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر آنے والے مہاجر صحابی سے شادی کر دی۔ ایثار اور قربانی کا یہ جذبہ آپ نے پیدا کر دیا۔ آگے بڑھ رہے ہیں، بچیاں چھتوں پر سوار ہو کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہی ہیں، دف بجاتے ہوئے کہہ رہی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، آج ہم پر بدر منیر ہم پر روشن ہوئے، آج چاند چڑھا ہے، چاند مدینہ میں آج چاند آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے یا رسول اللہ یہاں ٹھہر جائیے۔ فرمایا میری اونٹنی اللہ کی طرف سے اسے حکم ہے، جہاں یہ رکے گی میرا وہیں قیام ہو، جہاں یہ رکے گی میرا وہیں قیام ہوگا۔ پھر آگے آتی ہے، ایک اور مقام پر رکتی ہے، آپ اترتے نہیں ہیں، اونٹنی وہاں سے بھی اٹھتی ہے اور آ کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ کون سا گھر ہے اس کا پس منظر بھی بتا دو۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا تبا۔ کیا نام تھا؟ تبا نام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کئی سال پہلے اس کا یہاں سے گزر ہوا۔ اس کے ساتھ تقریباً 50 علماء کی جماعت تھی، یا اس سے زیادہ کم و بیش، بہت سارے علماء کی ایک جماعت تھی۔ جو علماء اس کے ساتھ تھے نصارہ مذہب رکھنے والے عیسائی علماء، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ جو نخلستان ہے، نخلستان کہتے ہیں کھجوروں والی جگہ کو، یہ جو نخلستان ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہاں ایک نبی ہجرت کر کے آئے، آخری نبی جن کا نام محمد ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں، اگر تمہاری اجازت ہو ہم یہاں ٹھہر جائیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ٹھہر جاؤ، ہمیں گھر بنوا دو۔ کہا ٹھیک ہے بنا لو۔ اس بادشاہ نے ایک گھر بنوایا خاص اس لیے کہ جب وہ آخری نبی امی مکی مدنی حجازی نظاری نبی جب آئے گا اس کے لیے یہاں کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہو۔ اس وقت سالہ سال پہلے اس نے گھر بنوایا، استقبال ہو رہا ہے۔ جس کے نصیب میں اللہ سالہ سال پہلے بھی محبت لکھ دے، جس کے نصیب میں اللہ چاہے سینکڑوں ہزاروں سال بعد بھی محبت لکھ دے، اور جس کے نصیب میں کچھ نہ ہو وہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتا، وہ مٹھی میں کنکر گول پڑے پھر بھی ایمان نہیں لاتا، چاند دو ٹکڑے ہو جائے وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتا، انگلیوں سے چشمے پانی کے پھوٹ پڑے وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتا، کچھ بھی ہو جائے
آپ آسمانوں کی سیر کر کے آ جائیں وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتا۔ جس نے ایمان لانا ہو وہ بن دیکھے ہوئے ایسے قرنی بن جایا کرتا ہے۔ جس کے نصیب میں ایمان نہ ہو، عشق رسول اور محبت رسول نہ ہو، وہ دیکھ کر بھی ابو لہب بن جاتا ہے، ابو جہل بن جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے حصے میں بربادی ہے، اس کے حصے میں ہلاکت ہے، اس کے حصے میں تباہی ہے۔ جس کے نصیب اچھے ہوں وہ آج کا خوشبخت مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کے دل میں پیغمبر کی محبت کا چراغ جل رہا ہے، دیا روشن ہے، حضور کی وفاؤں کا آج بھی وہ دم بھر رہا ہے۔ جس نے جو بدبخت ہو وہ اس زمانے میں بھی بدبخت رہا، جس نے خوش نصیب بننا ہو وہ آج بھی غازی علم الدین بن جاتا ہے۔ یہ تو نصیب کی بات ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے یہ دار و رسن کہاں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔